السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزى الا مثلها وهم لا یظلمون۔ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر کے آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا اجر و ثواب ہوگا، اور جو شخص ایک برائی لے کر کے آئے گا اس کے لیے اس کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ محترم سامعین اکرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 160 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین اکرام، آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر کے آئے گا اس کو 10 گنا اجر و ثواب ملے گا، اور جو شخص ایک برائی لے کر کے آئے گا اس کو اس کے برائی کے برابر سزا دی جائے گی۔ تو وہاں سے مراد قیامت کا دن، یعنی قیامت کے دن جو آدمی ایک نیکی لے کر کے جائے گا اس کو 10 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ سامعین اکرام، یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت کریمہ کی تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دوسری آیت کریمہ میں سورۃ القصص آیت نمبر 84 میں بیان فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منها، جو آدمی ایک نیکی لے کر کے آئے گا اس نیکی کا بدلہ بہترین سے بہترین انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے ہوگا۔ سامعین کرام، یاد رکھیے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کچھ حدیثیں ہیں، جیسے کہ ایک حدیث ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے، اور اسی روایت کو امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے بھی اپنی حدیث کی کتاب میں روایت کیا ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب تعالی سے روایت کیا کہ تمہارا رب بڑا ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ اگر کوئی آدمی ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور نیکی کا کام نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک اجر و ثواب لکھ دینے کا حکم ہوتا ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر ایک نیکی کا عمل انجام دیتا ہے اور پھر اس نیکی کو ایک نیکی کا وہ ارادہ کرتا ہے اور پھر اس نیکی کو وہ عملی طور پر انجام دے دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک یا اس سے زیادہ لکھ دیا جائے، اور لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کے جسٹ اگینسٹ میں ایک آدمی اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اس برائی کے عمل کو وہ انجام نہیں دیتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اس کے کھاتے میں ایک نیکی لکھ لو۔ لیکن ایک آدمی اگر برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کر بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ایک برائی ہی لکھو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں صرف تباہ و برباد ہونے والا ہی ہلاک و برباد ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اس کے علاوہ ایک اور روایت ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے، اور اس روایت کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح مسلم کے اندر بھی روایت کیا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی ایک نیکی کا عمل انجام دیتا ہے تو اس کو 10 گنا یا 700 گنا یا اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک آدمی ایک برائی کو انجام دیتا ہے تو اس کو اتنی ہی برائی کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے لکھ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی زمین بھر کر کے گناہ کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ملاقات ہوتی ہے قیامت کے دن اس حال میں کہ اس کے کھاتے میں شرک نام کی کوئی چیز نہیں رہتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا اس نے گناہ کیا ہے اسی کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مغفرت بھی مہیا فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ اگر کوئی بندہ ایک بالش میری طرف چل کر کے آتا ہے میں اس کی طرف 2 بالش چل کر کے آتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی ایک ہاتھ کی مسافت کے برابر میری طرف آتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ کی مسافت کے برابر آتا ہوں، اور اگر کوئی آدمی چل کر کے میری طرف آتا ہے اللہ فرماتے ہیں تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک بندہ
اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک نیکی کو انجام دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پایا رحمت والا 10 گنا یا اس سے زیادہ 700 گنا تک، یا جس قدر نیکی کے اندر اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قدر جو ثواب اس کو عنایت فرمائیں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی آدمی ایک برائی کو انجام دیتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک برائی کے بدلے میں ایک ہی برائی کا جو ہے گناہ اس کو ملے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی معاف فرما سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، جو حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، ایک انسان جو برائی چھوڑتا ہے اس کے پیچھے کئی طرح کے انٹینشن ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ایک برائی کا کام ارادہ کیا کہ برائی کا کام کریں گے، لیکن وہ نہیں کر پاتا ہے، اس کے پیچھے کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک انسان ایک برائی کا ارادہ کرتا ہے، اور برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا رب اس چیز کا حساب لینے والا ہے، تو وہ برائی کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کو ایک نیکی ملتی ہے، یعنی برائی کا ارادہ کیا، لیکن پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر ہم برائی کریں گے تو ہمارا رب ہے جو ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، جس کے علم میں ہم ہر وقت ہیں، وہ ہم سے اس کے بارے میں بحث پرس کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایک برائی چھوڑنے کے بدلے میں ایک نیکی لکھواتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے برائی میرے لیے چھوڑا ہے، میرے ڈر سے، میرے خوف سے چھوڑا ہے، میری پکڑ کے خوف سے چھوڑا ہے، اس لیے اس برائی کے چھوڑنے کی وجہ سے اس کو ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ اور ایک آدمی جو برائی چھوڑتا ہے اپنے بھول چوک کی وجہ سے، یعنی اس نے ارادہ کیا کہ ہم برائی کا کام کریں گے، لیکن وہ بھول گیا، وہ برائی کا کام نہیں کر پایا، تو اس کو نہ تو نیکی ملتی ہے اور نہ ہی گناہ ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نہ تو نیکی کی نیت تھی نہ ہی گناہ کی نیت تھی۔ لیکن ایک آدمی ایسا بھی ہوتا ہے جو برائی کا ارادہ کرتا ہے اور برائی کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے، اپنا پورا زور صرف کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے، لیکن پھر بھی برائی کا کام نہیں کر پاتا۔ اس کے باوجود اس کو ایک برائی کے بدلے میں اس کو ایک گناہ اس کے اوپر لکھا جائے گا، جیسا کہ حدیث ہے، بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، صحیح البخاری کی، صحیح مسلم کی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمان آدمی آمنے سامنے ہوتے ہیں تلوار لے کر کے، یعنی لڑنے کے لیے تلوار لے کر کے 2 مسلمان آدمی آمنے سامنے ہوتے ہیں، ایک چاہتا ہے کہ اس کو قتل کر دیں، دوسرا چاہتا ہے کہ نہیں اس کو قتل کر دیں، دونوں تلوار لے کر کے آتے ہیں، اس میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاتل اور مقتول دونوں کے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ پوچھا کہ قاتل تو جہنم میں جائے گا کیونکہ اس نے قتل کیا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ کہا کہ اس کے دل میں بھی ارادہ تھا کہ اپنے بھائی کو ہم قتل کر دیں گے۔ تو دیکھیے، برائی کا ارادہ تھا لیکن برائی نہیں کر پایا، اس کے باوجود اس کے اوپر اس برائی کا گناہ لکھا گیا۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا یہ مطلب ہے کہ جو آدمی اگر نیکی لے کر کے قیامت کے دن آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے بدلے میں 10 گنا اجر و ثواب دیں گے، اور اگر کوئی ایک برائی لے کر کے آئے گا تو اس کو برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی اور ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا